چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے پاکستان کی شرائط مان لی۔ بھارتی میڈیا کا اعتراف۔ فروری میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والا چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ فیوژن فارمولے کے تحت کھیلا جائے گا۔ بھارت کے میچز دبئی میں ہوں گے۔ پاکستان بھی آئی سی سی ایونٹس کے لیے بھارت نہیں جائے گا۔ 2026 میں بھارت میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ میں بھی بھارت پاکستان سے کولمبو میں میچ کھیلے گا۔ پاکستان کو ایک اور آئی سی سی ویمن ایونٹ کی میزبانی ملے گی۔ کل تک تمام معاملات کی حتمی منظوری اور آئی سی سی کی جانب سے اعلان کا امکان۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے T20 میچ میں سائم ایوب کی دھواں دھار بیٹنگ، 11 چوکوں اور 5 چھکوں کی مدد سے 98 رنز بنائے، صرف 57 گیندیں کھیلیں، بدقسمتی سے سینچری سے محروم رہے۔ آخری اوور میں دوسرے اینڈ پر کھڑے ہو کر بلے بازوں کو دیکھتے رہے۔ عرفان نیازی نے 16 گیندوں پر 30 اور بابر اعظم نے 20 گیندوں پر 31 تیز رفتار رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کو 207 رنز کا تگڑا ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری۔ جنوبی افریقہ کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو 85 سویلینز کے مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی۔ آئینی بینچ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا فوجی عدالتوں کے فیصلوں کا اعلان سپریم کورٹ کے فیصلوں سے مشروط ہوگا۔ جو ملزمان رہائی کے حقدار ہیں انہیں فوری رہا کیا جائے۔ جو ملزمان رعایت کے حقدار ہیں انہیں رعایت دی جائے۔ جو ملزمان جیل کاٹ رہے ہیں ان کو متعلقہ جیل حکام کے حوالے کیا جائے۔ جیل مینول پر سختی سے عمل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے کا 85 ملزمان کے حقوق پر اثر نہیں پڑے گا۔ آئینی بینچ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے کیس کی سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی۔ پہلے اس نقطے پر دلائل دیں کہ آرمی ایکٹ کے دفعات آئین کے مطابق ہیں۔ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ آرمی ایکٹ 1973 کے آئین سے پہلے بنا تھا۔ کیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر شخص کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے؟ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، کل بھی کہا تھا کہ 9 مئی واقعات کی تفصیلات فراہم کریں۔ فی الحال تو ہمارے سامنے معاملہ صرف کور کمانڈر ہاؤس تک کا ہی ہے۔ اگر کیس صرف کور کمانڈر ہاؤس تک ہی محدود رکھنا ہے تو بتا دیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا تفصیلات آج صبح ہی موصول ہوئی ہیں، متفرق درخواست کی صورت میں جمع کرائیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، آرمی ایکٹ کے تحت بنیادی حقوق میسر نہیں ہوتے۔ خواجہ حارث نے کہا بنیادی حقوق جرم کرنے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا یہاں بات بنیادی حقوق کی نہیں ہو رہی، سویلینز اور نان سویلینز کی ہو رہی ہے۔ مدارس کے رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ کے ذریعے شروع کر دی گئی تو قانون کی گرفت کم ہو سکتی ہے، پھر قانون کم اور من مانی زیادہ ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ خدشہ ظاہر کیا سوسائٹیز ایکٹ کے تحت مدارس کے رجسٹریشن سے FATF اور GSP سمیت دیگر پابندیوں کا خدشہ ہے۔ صدر زرداری نے یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 میں دینی تعلیم نہیں فائن آرٹس کی تعلیم داخل ہے، جس میں ڈانس اور آرٹ کلاسز شامل ہیں۔ اگر سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں دینی تعلیم اور فائن آرٹس ساتھ رکھتے ہیں تو تنازع ہوگا۔ اس سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والوں میں تنازع ہو سکتا ہے۔ صدر نے ارکان اسمبلی کو مدارس سے متعلق بل بنانے کے لیے عالمی سطح کے معاملات کو مد نظر رکھنے کی تجویز بھی دے دی۔ ذرائع کے مطابق صدر کے اعتراضات پر وفاقی حکومت نے درمیانی راستہ نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ JUIFA کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات۔ JUIFA ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے 16 اور 17 دسمبر کو وفاق المدارس کے اجلاس کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی تجویز دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کم بجلی پیدا کرنے والے فرسودہ بجلی گھر فوری بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ بجلی کی موجودہ استعداد کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا حکم۔ بجلی منصوبوں سے متعلق اجلاس میں کہا دنیا بھر میں ماحول دوست کم لاگت والی شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ پاکستان خوش قسمت ملک ہے کہ ملک میں شمسی توانائی کی وسیع استعداد موجود ہے۔ مستقبل میں کم لاگت بجلی منصوبوں کو ہی ترجیح دی جائے۔ بجلی کی پیداوار کے منصوبے کے لیے مقامی وسائل کو ترجیح دی جائے۔ بجلی ترسیل کے نظام میں جاری اصلاحات پر عمل درآمد کو تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم سے تاجکستان کے وزیر توانائی کی ملاقات۔ زمینی روابط، توانائی، تعلیم، زراعت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین جاری۔ ڈسٹرکٹ یانٹن میں کینسر اور دیگر جینیاتی بیماریوں کے دواؤں کے لیے مشہور کمپنی کا دورہ کیا۔
कंपनी के साथ कैंसर के इलाज और दीगर उमूर पर मफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। मैरिसन कंपनी को पंजाब में सरमायाकारी और रिसर्च सेंटर कायम करने की दावत। कहा चीनी कंपनी के ताउन से सूबे में सेहत के मयार को मजीद बेहतर बनाएंगे। शंघाई में चीनी सोलर कंपनी के दौरे में कंपनी को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की पेशकश। सोलर कंपनी के इजलास से खिताब में कहा सोलर तवानाई की तलब दिन ब दिन बढ़ रही है। पंजाब में माहौल दोस्त सोलर एनर्जी को फरोग दे रहे हैं। मरियम नवाज का टेक्नोलॉजी कंपनी का भी दौरा। कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। तयशुदा तजावीज़ बानी के सामने रखने पर इत्तफाक। महमूद खान अचकजई ने बानी PTI की रिहाई के लिए हिकमत अमली के फुकदान की निशानदही की। ज़िलाई सतह पर एहतजाज का मशवरा दिया। कहा PTI क़यादत के फैसलों में इबहाम से नुकसान हुआ। जियो न्यूज़ को हासिल अंदरूनी कहानी के मुताबिक इजलास में उमर अयूब ने कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक पर मुल्क भर में अमल होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल पर बानी PTI ने लाहे अमल दे दिया है, इस पर मिनोअन अमल किया जाएगा। असद कैसर ने कहा कि इजलास में दीगर अपोजिशन से भी राबते का फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आर्मी कोर्ट से मुताल्लिक केस के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा अपने वकीलों से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए मुशावरत कर रहे हैं। हामिद रजा ने कहा मुज़ाकरात का पेशगी लाहे अमल दे दिया है, मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा मुज़ाकरात की बात करना PTI का बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया मुज़ाकरात हों लेकिन बानी PTI की सपोर्ट ना हो तो मुज़ाकरात का स्टेटस क्या होगा। PTI का यू टर्न लेने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब तक तमाम फरीक़ैन राज़ी नहीं होंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। शहबाज शरीफ ने तो कई बार कहा है कि PTI से मुज़ाकरात होने चाहिए। PTI ने ही मुज़ाकरात की पेशकश ठुकराई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात का फोरम मौजूद है, उसे इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट पर एतमाद बहाल होगा। एहतजाज में तहरीक इंसाफ की जानिब से कारकुनों के जाँ बहक होने के दावे पर कहा PTI जाँ बहक कारकुनों के बुरसा तो सामने लाए। तहरीक इंसाफ डी चौक एहतजाज में लापता और जाबहा कारकुनों के मामले पर अदालत पहुंच गई। इस्लामाबाद की अदालत ने बैरिस्टर गौहर की अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरखास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और दीगर को फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने अपनी दरखास्त में 12 अफराद की एक फहरिस्त भी पेश की है और दावा किया है कि ये अफराद 24 नवंबर के एहतजाज में जाँ बहक हुए। दरखास्त में 38 कारकुनों की फहरिस्त भी दी गई है और कहा गया है कि ये कारकुन गोलियां लगने से जाँ बहक हुए। तहरीक इंसाफ ने 139 कारकुनों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किए हैं। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज में जाँ बहक, लापता और जख्मी कारकुनों की फहरिस्तें भी जारी कर दी हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR में कहा गया है कि तमाम वक़ूए का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़ूआ बानी PTI की ईमा और हुक्म पर हुआ। इस मंसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्क़ती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वक़ास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फ़ी बुखारी, रऊफ़ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत भी नामजद। मुकदमे में कहा गया है कि बुशरा बीबी और दीगर मुल्ज़िमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। PTI क़यादत ने अवाम को फ़ौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे वक़ूआ हुआ। एहतजाज में ड्यूटी पर मामूर एक नामालूम ड्राइवर की गाड़ी ने 3 रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारी थी। महंगी बिजली पैदा करने वाले IPPs के साथ मुआहिदों में मजीद पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत का मजीद 6 IPPs से बिजली खरीदारी के मुआहिदे ख़त्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुआहिदों के खात्मे से मजीद 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान। 2396 मेगावाट के 6 IPPs के साथ मुआहिदे ख़त्म किए जाएंगे। मजीद IPPs के साथ मुआहिदे ख़त्म करने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। वफाकी हुकूमत अब तक 13 IPPs के साथ मुआहिदे ख़त्म कर चुकी। वज़ीर आज़म ने IPPs से मुज़ाकरात के लिए टास्क फोर्स कायम कर रखी है।
پاکستان میں عوام اور کاروبار کو سستی بجلی کیسے ملے گی؟ انرجی سیکٹر کے تمام مسائل کے حل کا آخری موقع۔ پاکستانی میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار ماہرین دیں گے اہم ترین سوالوں کے جواب۔ خصوصی ٹرانسمیشن میں اتوار شام 6:05 پر صرف جیو نیوز پر۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی پاکستان کی ونڈوز سافٹ ویئر استعمال کرنے والے صارفین کو سائبر حملوں کی وارننگ۔ مائکروسافٹ سیکیورٹی پروٹوکول میں خامی کی نشاندہی کر دی، ایڈوائزری جاری۔ صارفین کو USB، ای میل اور شیئرنگ فولڈر کے ذریعے مشکوک فائلز نہ کھولنے اور ونڈوز ایکسپلورر میں پریویو نہ کرنے کا بھی مشورہ۔ لکھا کہ مشکوک فائل کا پریویو کرنے سے بھی ہیکرز کو سسٹم تک رسائی مل جاتی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق مائکروسافٹ نے ابھی تک مسئلے کا حل جاری نہیں کیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کیا آپریشن۔ ISPR کے مطابق 5 روز میں 43 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ 12 اور 13 دسمبر کی درمیانی شب لکی مروت میں آپریشن میں 6 خوارج مارے گئے۔ 9 دسمبر سے خیبر پختونخوا میں 18 خوارج ہلاک ہوئے۔ 13 دسمبر کو بلوچستان میں موسیٰ خیل اور پنجگور میں 2 الگ الگ آپریشن میں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ 9 دسمبر سے بلوچستان میں 25 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ کراچی سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب سیمنٹ کی بوریوں سے لدے ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے کورنگی ناصر جم کے قریب ٹریفک حادثے میں 6 ماہ کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر ماری، ماں کی گود سے بچہ سڑک پر گر گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں حادثات کے باعث رواں سال 480 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر آن لائن موٹر سائیکل سروس کا رائڈر جاں بحق ہو گیا۔ کورنگی کا رہائشی فہد حسین درخت کے نیچے کھڑا تھا، ملزمان نے موبائل فون چھین لیا۔ فہد نے ایک ملزم کو پیچھے سے پکڑا تو دوسرے نے فائرنگ کر دی۔ کراچی میں اس سال ڈاکوؤں کے ہاتھوں جان سے جانے والے شہریوں کی تعداد 110 ہو گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا ریگولیٹری فریم ورک بنانے کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کی تجویز دے دی۔ استنبول میں اسٹریٹ کام سمٹ سے خطاب میں کہا، جب صرف اخبارات اور ٹی وی تھے تو اطلاعات پر ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا تھا۔ ایسا ضابطہ اخلاق نافذ کرنا ہوگا جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ عطا تارڑ کا ترک سرکاری ٹی وی کا بھی دورہ، ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل براڈ کاسٹ سے ملاقات میں کہا، ترکی حکومت کے ساتھ ڈراموں اور دستاویزی فلموں کی مشترکہ پروڈکشن کے معاہدے اسٹریٹجک فریم ورک کا حصہ ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان دسوری کا چین کے سفارت خانے کا دورہ، گورنر سندھ اور چینی سفیر کی ملاقات، باہمی تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ سندھ میں صنعتی زونز میں چینی فیکٹریز کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کراچی سرکلر ریلوے منصوبے میں چین کے وسیع تعاون، پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے چین کی سرمایہ کاری پر بھی گفتگو۔ گورنر سندھ نے صنعتی ترقی کے لیے چین کے تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں 5 روزہ عالمی کتب میلے کا دوسرا روز، طلباء اور بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ 5 روزہ بک فیئر 16 دسمبر تک جاری رہے گا۔ کتب میلے میں 17 ممالک کے ناشرین شریک ہیں۔ 2024 صحافیوں کے لیے خطرناک سال، 54 صحافی جاں بحق، 1/3 اسرائیلی مسلح افواج کے ہاتھوں مارے گئے۔ بین الاقوامی صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی، صحافیوں کے لیے غزہ کو دنیا کا خطرناک ترین علاقہ قرار دیا۔ بتایا اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی فوج کے حملوں میں 145 سے زائد صحافی ہلاک ہوئے۔ 145 میں سے 35 کو صحافت سے منسلک سرگرمیوں کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل صحافیوں کے لیے دنیا کا تیسرا بڑا قید خانہ بھی ہے، جہاں 41 صحافی قید ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 550 صحافی مختلف ممالک میں قید ہیں۔ RSF نے ایشیا کو صحافیوں کے قتل کے لحاظ سے دوسرا خطرناک خطہ قرار دیا۔ کہا پاکستان میں 7 اور بنگلہ دیش میں 5 صحافی ہلاک ہوئے۔ شام میں سابق صدر بشار الاسد کا دور ختم ہونے کے بعد پہلے جمعے کو ہزاروں نمازی اموی مسجد پہنچے اور نماز ادا کی۔ عبوری وزیر اعظم محمد البشیر بھی شریک ہوئے۔ لتاکیہ اور حلب میں بھی ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جشن منایا۔ باغیوں کے سربراہ احمد الشورا نے کہا،
شامی شہریوں سے جشن منانے کی درخواست کی تھی۔ اینٹونی بلنکن غیر اعلانیہ دورے پر عراق پہنچ گئے۔ عراقی وزیر اعظم شیعہ السودانی سے شام کی صورتحال پر گفتگو۔ اس سے قبل اینٹونی بلنکن کی ترک صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ترکی کا شام میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا بھی اعلان۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 66 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیے جانے والے پوسٹ آفس کو بھی نشانہ بنا دیا۔ لبنان سے سیز فائر کی خلاف ورزی۔ اسرائیل کا سرحدی علاقے خیام میں ڈرون حملہ۔ حزب اللہ رکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ مشیر امریکی قومی سلامتی جیک سلیوان کا دورہ اسرائیل۔ نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ سلیوان قطر اور مصر کا بھی دورہ کریں گے۔ روس کا یوکرین کے سرحدی علاقے میں توانائی ڈھانچے پر بڑا حملہ۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مطابق روس نے یوکرین پر 93 میزائل اور 200 ڈرون حملے کیے۔ یوکرینی فوج کا کئی میزائل روکنے اور مار گرانے کا دعویٰ۔ یوکرینی وزیر توانائی نے کہا ہے کہ روسی حملے میں 6 توانائی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ چیمپئنز ٹی20 کپ میں اسٹیلینز نے ڈالفنز کو دلچسپ مقابلے کے بعد 5 رن سے ہرا دیا۔ ایک اور میچ میں پینتھرز نے مارخورس کے خلاف 6 وکٹ سے کامیابی حاصل کی۔ راولپنڈی میں جاری ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔ جھل مکسی آف روڈ ڈیزرٹ چیلنج ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل۔ 2 کلومیٹر کے ٹریک پر فیصل شاہدی خیل کی پہلی پوزیشن رہی۔ آصف فضل دوسرے، صاحبزادہ سلطان محمد علی تیسرے اور نادر مکسی چوتھی پوزیشن پر رہے۔ سٹاک کیٹیگری میں علی مکسی ٹاپ پوزیشن پر رہے۔ لیڈیز میں دینا پٹیل پہلے، ردا زینب دوسرے اور لالین اخونزادہ تیسرے نمبر پر آئیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم ایونٹ کا افتتاح کیا۔ ریس کا مین راؤنڈ کل کھیلا جائے گا۔ ریس کے دوران شرکا کے لیے روایتی کھانے بھی تیار کیے گئے۔ شاہد آفریدی بھی جھل مکسی ریس کے لیے پرجوش، کہا ہو سکتا ہے وہ ریس میں حصہ لیں۔ کیا مقابلہ حسن جیتنے والا حقیقت میں بھی خوبصورت ہوتا ہے؟ تابش ہاشمی نے اداکارہ اریج چودھری سے یہ سوال کیوں کیا؟ اریج نے ایسا کیوں کہا کہ انسانوں کو کاٹنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں؟ ملیے اداکارہ سے پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔ اور مشہور بھارتی اداکار الو ارجن کو گرفتار کر لیا گیا۔ اداکار کو حیدرآباد میں پشپا 2 کے فلم پریمیئر کے دوران خاتون اور ان کے بیٹے پر گاڑی چڑھانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ حادثے میں خاتون ہلاک اور ان کا بیٹا شدید زخمی ہوا تھا۔